دعوت و تبلیغ میں استعمال کرنے کا معاملہ جو ترقی یافتہ ایکوپمنٹس ہیں، جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں، یہ کبھی مانے نہیں ہیں۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ ویڈیو لیتے، آپ فوٹو لیتے، فلاں لیتے۔ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے یہ چیزیں کارآمد ہیں، تو اس میں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ جو اعتراضات کر رہے ہیں، جو گستاخی کر رہے ہیں، ان کے لیے سانسیں موجود ہیں وقت مقرر تک، لیکن یاد رکھو رب کے پاس سے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ عبرتناک موت کا شکار ہوں گے، اور وہ عبرتناک موت دنیا میں بھی ہوگی، اور آخرت تو جہنم کافی ہے ان سب کے لیے۔ زمین کے اندر فساد بھر گئی زمین سے، اور زمین کے اندر فساد بھر گیا، اور یہ فساد پورے زمین پہ چھا گیا۔ فی البر والبحر، زمین میں بھی فساد بھر گیا اور سمندر میں بھی فساد بھر گیا۔ کیوں بھرا؟ اللہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، غداروں اور ہمارے دین کو تختہ مشق نشانہ بنانے والوں کی طرف سے، دین سے استہزاء کرنے والوں کی طرف سے۔ مشکل ہم کو کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ میڈیا ہے۔ اچھا عقائد کا لے لو، یہ اخوانی فتنے، یہ علی مرزا کے فتنے، یہ دین سے دوری، یہ منکرین حدیث، یہ قادیانیت، یہ فرقہ واریت، یہ سب پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ برائی پھیلانے کے جتنے ذرائع ہیں سب کے سب نیٹ سے، عقائد کی گمراہی سے جتنے ذرائع ہیں سب کے سب نیٹ سے، اور تمہارے عقیدے اور اخلاق کو خراب کرنے کے جتنے چیزیں ہیں سب نیٹ سے۔ تمہارے اخلاقیات، تمہاری کتابیں، تمہارے درس کو پڑھانے کے لیے پلیٹ فارم وہ نیٹ سے نہیں، تو بربادی آئے گی نہیں آئے گی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بڑی شان عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ سب کو معلوم ہے جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی یہ آیت نازل ہوئی، اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ رحیق المختوم کے اندر صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت نازل کی، کہا کہ آپ کھلم کھلا اس دعوت کو، اس اسلام کو علی اعلان پیش کر دیجئے اور مشرکین کی طرف سے مکمل طور پر منہ موڑ لیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے کا اس وقت کا سب سے بہترین اور یوں سمجھیے کہ ترقی یافتہ طریقہ جو ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ کوہ صفا پر چڑھا، صفا پہاڑی آج بھی موجود ہے، معتمرین جاتے ہیں، حجاج جاتے ہیں تو آج دیکھ سکتے ہیں حرم کے اندر آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہو تو آپ کو صفا پہاڑی دکھے گی، لیکن وہ صفا پہاڑی ہے نہیں جو اس زمانے میں تھی۔ اب تو دراصل اس کو بہت تھوڑا باقی رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر، لیکن اس زمانے میں ایک پہاڑ کی شکل تھی، کم از کم یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیلے کی شکل تو تھی، ایک خاصی اونچائی پر تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صدا لگائی جو صدا عمومی اس زمانے کے اعتبار سے سب سے فاسٹسٹ میڈیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں استعمال کرنے کا معاملہ جو ترقی یافتہ ایکوپمنٹس ہیں، جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں، یہ کبھی مانے نہیں ہیں۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ ویڈیو لیتے، آپ فوٹو لیتے، فلاں لیتے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے یہ چیزیں کارآمد ہیں تو اس میں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ آج بھی کئی جمعہ کے خطبوں میں مجھے کیا ہے سوالات آتے ہیں کہ وہاں کی عوامی پبلک خطبے میں ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ ارے کیا غلطی ہے بھائی؟ جب آپ کا جمعہ 100 آدمیوں پر مشتمل مسجد کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد 10,000 15,000 کی شکل میں لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو بات کیوں نہیں پہنچائی جائے ریکارڈنگ کر کے؟ لیٹسٹ ایکوپمنٹ، لیٹسٹ آلات کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہمیں سب سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا اسی سے معلوم ہو گیا کہ وہی طریقہ اپنایا تھا جو طریقہ اس زمانے میں واقعتاً فاسٹسٹ میڈیا تھا۔ تو وہیں پر آپ نے بھی کھڑے ہو کر یا صباحا کا نعرہ لگایا جو اس وقت کا رواج تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایمرجنسی ہے، فوری جمع ہو جاؤ، یا صباحا، ہے میری صبح، اس کا مطلب ہے۔ لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسا کہ ایمبولینس جاتی ہے تو اس کا ایک ٹون ہوتا ہے جس سے سمجھ جاتے ہیں کہ ایمرجنسی ہے، ویسا ہی معاملہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عام دیا تھا کہ ایمرجنسی ہے، جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔
حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی اپنے کام کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اپنا نمائندہ بھیجا کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی ہے جو ہمارے ہاں صادق اور الامین تھے۔ یہ قبل نبوت کی زندگی بھی اتنی بااخلاق تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے خطاب لیا تھا، قوم نے خود دیا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جب صادق امین پکار رہے ہیں تو ہمیں حاضری دینی ہے۔ اور اس وقت آپ سب کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میں اوپر ہوں، میں سامنے بھی دیکھ سکتا ہوں، پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دوں کہ پیچھے کی طرف سے ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے تم پہ آ رہا ہے، تو کیا تم اس خبر کو سچ مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ما جربناک الا صدقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخرت کی یاد دلائی، انہیں بتایا ایک دن تمہیں مرنا ہے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سے سوال ہوگا، پھر تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت، نہیں تو جہنم۔ سب ہنسی مذاق اڑاتے نکل گئے، حتیٰ کہ ابو لہب تو آگے بڑھا اور چند کنکریاں اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی اور کہا کہ تبا لک یا محمد، آپ برباد ہو، نعوذ باللہ، آپ نے اس لیے کیا ہے ہمیں جمع کیا، ہمارے وقت کو برباد کیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اللہ نے اسی لفظ کو قرآنی آیت بنا کے اتارا اور اس پر عتاب قیامت تک کے لیے رکھا، کہا کہ بدبخت، میرے حبیب کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، تیرے لیے یہ لفظ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک و برباد تو ہو اور تیرے یہ دونوں ہاتھ ہوں جس کو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے کنکریاں پھینکی۔ آج کے بھی دشمنان اسلام کان کھول کے سن لیں، جو اعتراضات کر رہے ہیں، جو گستاخی کر رہے ہیں، ان کے لیے سانسیں موجود ہیں وقت مقرر تک، لیکن یاد رکھو رب کے پاس سے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ عبرتناک موت کا شکار ہوں گے، اور وہ عبرتناک موت دنیا میں بھی ہوگی، اور آخرت تو جہنم کافی ہے ان سب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان عام میں کوئی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی بچوں میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں، حضرت ابوبکر صدیق آزاد مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، یہ 4 افراد سے یہ قافلہ چلا، اور اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صرف 23 سال کی مدت کے اندر رب العالمین پورے عرب پر اس اسلام کو پھیلا دے گا، اور مکہ اور مدینہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں عطا کرے گا۔ اور وہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، اگر کوئی کہا تو ہو سکتا ہے اس کے پاگل ہونے کی نشانی بن جاتا۔ اس وقت کوئی کہے کہ صرف اور صرف خلافت راشدہ کے 30 سال کے اندر یہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، ایک طرف یورپین کنٹریز میں اٹلی تک پہنچ جائے گا، اور ایک طرف ایشیائی ممالک میں سندھ اور مکران تک، ہندوستان کے علاقے تک پہنچ جائے گا، اور عرب و عجم کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ یہ تو کوئی پاگل تھوڑی ہو گیا ہے کہ 4 اشخاص سے چلنے والا یہ قافلہ، اور ایک بچہ، ایک عورت، ایک آزاد مرد، ایک غلام، اس سے چلنے والا یہ قافلہ کہاں جا کے پورے صرف اور صرف 23 سال اور 30 سال ملا لیجئے، تقریباً 41-42 سال کے عرصے کے اندر پورا کا پورا دنیا میں یہ چھا جائے گا، تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن رب نے اپنی عطا کے لیے اس امت کو چن لیا تھا، اپنے فضل کے لیے اس امت کو چن لیا تھا، اس کی شان بڑھانی مقصود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے طے شدہ قانون کے اعتبار سے رب العالمین اہل توحید کے لیے زمین میں تمکین فی الارض دینا تھا، جس کا وعدہ رب نے قرآن کے اندر کر دیا تھا۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے
زبور میں بھی لکھ دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، پھر اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها، زمین کے وارث ہم انہیں کو بنائیں گے، زمین کی تمکین، زمین کی حکومت، زمین کی بادشاہی، زمین کی سلطنت، زمین کی حکمرانی ہم ان کو عطا کریں گے۔ فرمایا کہ عبادی الصالحون، جو نیک بندے ہوں گے ہم ان کے لیے یہ رکھے ہیں، اور خاص خطاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے اور تمہارے اندر سے ہم خلافت کو لائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم وعملوا الصالحات، جو نیک لوگ ہوں گے جو عمل صالح کریں گے ہم ان کو دیں گے، کیا دیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ دیکھیے لام تاکید کا، پھر نون تشدید تاکید کی، دو تاکید ہے۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں خلافت عرضی دیں گے، جیسے ہم نے اس سے پہلے کی امتوں میں خلافت دی، تمہاری شان ہم بڑھائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمکین فی الارض تمہیں دیں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو خوف کا آج ماحول ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، جو عرب کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں، مشرکین مکہ تمہیں کیا ہے اذیتیں دیتے ہیں، ان سب سے اللہ تمہیں نکالے گا اور امن کی حالت کی اسلامی حکومت تمہیں دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں دے گا، شرط لگا دیا۔ کرنا کیا پڑے گا تمہیں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیکھو عبادت صرف میری کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس شرط پر ہم تمہیں خلافت عرضی بھی دیں گے اور حالت امن میں پہنچائیں گے، خواہ وہ خوف کی حالت کتنی بڑی کیوں نہ ہو ہم تمہیں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ابتدا تھی ہماری، یہ ابتدا تھی ہماری۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مینارہ نور پہ ہم کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت مکہ مدینہ نہیں بلکہ حجاز کہلانے والا پورے علاقے پر سلطنت اسلامیہ کا اطلاق ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرامن سلطنت قائم کر کے بتا دیا کہ جس میں اعلیٰ اور ادنا انصاف کے قانون میں سب برابر ہیں، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے ہاں فضیلت تقوی کو ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، خلیفہ غلطی کرتا ہے وہ بھی عدالت میں کھڑا ہوگا، اور ایک عام ادنا سا غلام غلطی کرتا ہے وہ بھی عدالت میں کھڑا ہوگا، عدل کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اور وہ زمانہ بھی بہت جلد اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر کے بیٹے نے دراصل کچھ شیخی کر دی، گورنر کے بیٹے نے کچھ عللے تللے کر دیے، ایک بدو کو چھانٹا مار دیا، گورنر کا بیٹا، اور وہ بدو آیا حضرت عمر سے کہنے لگا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر نے گورنر کو بھی بلایا، ان کے بیٹے کو بھی بلایا، کہا ان کے اوپر تمہیں کہاں سے اختیار مل گیا جبکہ اللہ نے انہیں اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا؟ تم گورنر، اختیار کس نے دیا کہ تم مارو؟ گورنر تو خادم ہوتا ہے،
پھر اس غلام کے ہاتھ میں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفے نے وہی رسی، کہا کہ مارو اس کو جس طرح اس بیٹے نے تمہیں مارا ہے۔ جب مار کے اس نے بدلہ لے لیا، وہ جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک رسی، ایک کوڑا ساتھ میں گورنر کو بھی لگاؤ، ایک کوڑا جاتے جاتے گورنر کو بھی لگاؤ۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا کہ امیر المومنین، میرا انتقام کا جذبہ تو وہی تھا کہ بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے مجھے اس زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے بہترین موقع فراہم کیا، میں تو بدلہ لے چکا، میں ان کے باپ، وہ بھی گورنر، اس کو کیوں ماروں؟ کہا کہ اصل میں باپ کے اللے تللے کی وجہ سے یہ دراصل تجھے مارا ہے، اس واسطے ایک مار باپ کو بھی لگا، گورنر کو بھی لگا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر کسی کے مقام کے اعتبار سے عدالتیں تبدیل نہیں ہوتی، انصاف پر قائم رہیں۔ یہ سنہرے واقعات آپ نے کہاں سنا ہے، کہاں پڑھا ہے، کہاں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا شان دی، لیکن کس کے عوض دی؟ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا میرے بھائیوں، لیکن ہمارے اندر بگاڑ آیا، ہمارے اندر حکمران بگڑ گئے، ہمارے اندر عوام بگڑ گئی، شرک اور رسومات بدعات نے ہم پر گھیراؤ کیا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے دوری اختیار کی، کتاب و سنت سے دوری اختیار کی، پھر حالات تبدیل ہوتے گئے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، اور آج مجھے اس تعارف کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کرنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور مشکلات کیا ہے، مشکلیں کیوں آئی ہیں، کیا ہیں؟ سے پہلے میرا ایک سوال ہے بڑا سنجیدہ، میں اب تک عنوان پہ داخل نہیں ہوا، میں عنوان کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ سننے والے ہیں، واقعتاً کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ احساس کرنے کے لیے آئے ہیں، رسماً نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ آپ اپنے اعتبار سے اصلاح چاہتے ہیں تو پوری توجہ سے سنو اور غور کرو کہ مشکلات اصل میں آئی کیوں۔ وہ امت جو بڑی شان سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور پیروی میں لگی ہوئی تھی، جیسا کہ حالیہ اپنے مسدس میں کہتے ہیں، یہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج کیا ہے، بالکل اجنبی ہو کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے بھی کیا لکھا ہے، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز تھی، وہ آواز ایسی پھیلی کہ تمام کے تمام ادیان مٹ کے رہ گئے، تمام کے تمام تہذیبیں مٹ کے رہ گئی۔ تہذیب تھی تو اسلامی تہذیب تھی، اور مذہب تھا تو اسلام تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بہت 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 نچلے گڑھے میں گر گئے، جیسے ابھی شیخ نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسفل سافلین میں ہم نے گرا دیا۔ ہاں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے پہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، بہترین تہذیب دی ہے، بہترین تمدن دیا ہے، بہترین عقیدہ دیا ہے، لیکن ان بدبختوں نے اپنے اعمال سے کہاں پہنچ گئے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ بالکل انتہائی ذلت کے گڑھے میں گر گئے۔ بچے کون اس سے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یہی بچے ہیں۔
تو اصل معاملہ مشکلات کیا کیا ہیں، درپیش مشکلات کا سامنا کیسے کریں، لیکن آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ان مشکلوں کو یہاں پر پیش ہونے کے لیے ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو یہاں تک پہنچے کہ ہم آج ان مشکلات پر بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس معاملے پر آپ کو غور کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ میں اگلا اسٹیپ جاؤں۔ یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری حب دنیا کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے عہدے کے وجہ سے ہے، یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر فساد بھر گئی زمین سے، اور زمین کے اندر فساد بھر گیا اور یہ فساد پورے زمین پہ چھا گیا۔ فی البر والبحر، زمین میں بھی فساد بھر گیا اور سمندر میں بھی فساد بھر گیا۔ کیوں بھرا؟ اللہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی پاداش میں ہے۔ اللہ کسی قوم کو نہیں گراتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے اس کے مستحق نہیں بن جاتے، ورنہ تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کیوں ظلم کرنے دے گا؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے کبھی کسی بستی کو نہیں پکڑا، لیکن جب بھی پکڑا وہ ظالم تھی، تب کہیں جا کے ہم نے پکڑا انہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشکلات آئی کہاں سے؟ یہ مشکلات اپنے کرتوت ہیں، بدلو، تبدیلی لاؤ۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو از خود نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ نے چاہا ہی نہیں ان مشکلات کا جائزہ لینا، ان مشکلات کا نبر آزما ہونا، پھر اس سے بدلنا، پھر آپ نے چاہا ہی نہیں دین کی تکمیل، دین کے اعتبار سے عملی نمونہ پیش کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی بطور معجزہ آپ کو نہیں بدلا دے گا، یاد رکھو۔ اب آؤ اصل ٹاپک کے اعتبار سے، درپیش مشکلات اور ان کا حل۔ یاد رکھو، یہ بڑی سازشوں کا زمانہ ہے، بڑے فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آئے دن ایک فتنہ نہیں گزرے گا جسے لوگ سمجھیں گے کہ یہ میرا سب سے بڑا فتنہ، پریشانی، مصیبت تھی، لیکن اس کے بعد جو آئے گی وہ کہیں گے کہ ارے وہ تو بہت چھوٹا تھا جو گیا۔ ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا ہوگا، ہر آنے والا حکمراں پہلے حکمراں سے برا ہوگا۔ ہاں، یہ حالتیں وہی ہیں جو حدیث میں بتا دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچائی پہ چڑھے اور صحابہ سے پلٹ کے پوچھا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کی قطروں کی طرح فتنے زمین کی طرف اتر رہے ہیں۔ تاریک رات میں جس طرح بارش پڑتی ہے اور اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ہیں کہ جو کہ اتر رہے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں دین کی اعتبار سے بھی زبردست مشکلات ہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ہمارے مشکلات ہیں، لیکن اصل مسئلہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ دین کی حیثیت سے ہے۔ تب تمہارا دین محفوظ ہوگا جب تمہارا معاملہ امن کا ہوگا، جب تمہارا معاملہ دین اسلام کے ساتھ جڑے گا۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے ہم دنیا بھی دے دیں گے۔ آج کی مشکل، اچھا آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ آج کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ دیکھتے ہیں دماغ کہاں تک کام کرتا ہے، یا کچھ امت کے بارے میں فکر بھی کیا ہے یا نہیں، کچھ خیال ذہن میں آیا ہے یا نہیں۔ مشکلات میں اگر ہم کہیں گے تو سر فہرست مشکل کیا ہے؟
ذرا سونے والے بھی جاگ جائیں، ذرا آرام سے بیٹھنے والے بھی ذرا کیا ہیں ہوشیار ہو جائیں۔ کچھ تو پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو سن کے سنی ہیں، بس سنیت کے بڑے دعوے دار ہیں۔ ہم دراصل کیا ہیں، بیانات میں کچھ لینے کی نیت سے تو نہیں بیٹھتے، بس تبرکن بیٹھ جاتے ہیں، اللہ بڑا ثواب دے گا۔ ہاں، تو اس حیثیت سے ہمارے کان پہ جو نہیں رہی تھی، کچھ بھی بولو۔ بہت اچھا بولتے ہیں مولوی صاحب، کیا بولتے جی؟ بولتے بہت اچھا، لیکن بولتے کیا تھے وہ معلوم نہیں، لیکن بولتے بہت اچھا۔ کا بیان کا تو میں کہاں سے بھی آ جاتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، کیا سدھرے؟ نہیں کلین شیو کرتا تھا 10 سال پہلے بھی، اب بھی کلین شیو کرتا، تبدیلی کوئی، سن کے سمجھ کے عمل کوئی نہیں۔ تو ہمارے اپنے مجالس کے اعتبار سے آپ دیکھیے، دنیاوی مجلسیں ہیں، کھیل ٹٹے کی ہیں، اور کیا ہے ہوٹلوں کی ہیں، کھانے کی ہیں، سب میں انسان بڑا ہوشیار رہتا، بڑا ہوشیار۔ ہاں، بڑے بڑے باتاں، کھانے میں یہ منگا وہ منگا، یہ کون بھی کھانے کے ہوٹل میں 4 جنے مل کو گئے، سو جاتے کا کھانا کھاتا کھاتا منہ سے پڑ جاتا نا، دیکھیں کب تک پہ کہاں تبھی دیکھے پہ 4 جنے مل کھانے ہو گئے، یہ جنا کھاتا کھاتا منہ پڑ گا لمبا ہوا، کب تک سو جاؤ نہیں کھانے کی محفل میں، سیر و تفریح ہوئے۔ ہاں، تو یہ لے لے گا، انہیں شیخ کباب لے لے گا، انہیں آ کو مندی لا، انہیں آ کو حلیم لا، انہیں حلیب لا، کیا کیا لا، سوب لا، اس ٹائم پہ کب تک سوتا انہیں، اس کی اپنی اپنی دلچسپی ہے۔ اب واحد مجلس دیکھیں گے جس میں سوتا ہی نہیں بیٹھ کو، وہ کون سی بولے تو دین کی مجلس، بڑے آرام سے سوتا وہ بھی۔ ہاں، بالکل ایسا لگتا مولوی صاحب تمہیں ہم نہ بولنے آئی، ایسا بتا تم دیکھو تمہیں پھر بولنا نہیں، ویسا سوں گا سامنے بیٹھو بولتا انہیں، پھر خیال آیا تو ہی بول نہیں سکتا انہیں، ہاں نہیں بولنا ہے لوگوں کو، لا سوتے ڈسٹرب کرنا نہیں، بیکار چل جانا انہیں اٹھ کو، ویسا سوتا۔ عجیب مرحلہ ہے ہمارا یہ، کسی اور معاملے میں ہم نے کیا نہیں کیا، یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو غرض کے یہ پروگرام مجھے اصل میں کیا ہے، کچھ چیزیں دینا ہے مقصود، خالی ایک بات چیت نہیں ہے، ایک پیغام لے کے جانا ہے، تو آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تو آپ اپنے اعتبار سے سوچتے کیا ہیں کہ مشکل کے اعتبار سے کیا ہے ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل؟ ہاں، اچھا یہ خود ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ وارے واہ ماشاء اللہ، کون بولے بھائی وہ؟ اچھا، یہ ان کی اپنی مشکل بیان کریں سمجھ، تو میں پوچھتا ہوں دین اسلام میں کیا مشکلیں دیکھ رہی ہیں، تو انہوں اپنی مشکل اور ہمارے جیسے لوگوں کی مشکل بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کئی کو دین بولتے، چلنا مشکل ہے نا ان کو، انہوں کہاں سے چلتے بولتے، وہ بھی ایک بات ہے بالکل نہیں۔ ہم کو مشکلات جو درپیش ہیں غیروں، ابھی ذرا کھل کے وضاحت کرتا ہوں نا عنوان کی، غیروں کی طرف سے، اسلام کی سازشوں کو کرنے والے مخالف لوگوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، اسلام کو مٹانا چاہنے والوں کی طرف سے، غداروں کی طرف سے مشکلات ہم کو کیا ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ سوال میرا کیا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم کو غیروں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، غداروں اور ہمارے دین کو تختہ مشق نشانہ بنانے والوں کی طرف سے، دین سے استہزاء کرنے والوں کی طرف سے مشکل ہم کو کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کیا بھائی؟ ہاں، بدنام کیا جا رہا ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ مشکل کیا ہے؟ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ خبر ہے، آپ مجھے نیوز دے رہی، وہ میں نیوز لے کو چاہتا ہوں سب سے، ہاں لیٹسٹ نیوز بھی معلوم نہیں، دیکھ لیتا پیپر میں نیوز نہیں پوچھا،
میں پوچھ رہا ہوں مشکل کیا سمجھے ہیں آپ؟ وہی برابر ہے جو وہ بھی صبح کو بھی پڑھا نیوز میں، کل کے اخبار میں بھی پڑھا، وہ سب سازشاں ہو لے کو ہی بول ایمان تو ایمان والوں میں منافق ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا مشکل ہے۔ اچھا، ایمان والوں میں بہت سے منافق ٹائپ آ گئے ہیں، یعنی بدعمل مسلمان سب سے بڑا ہمارے لیے مشکل ہے بول رہے۔ میں اب بھی وہ نہیں سوال کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں غیروں کی طرف سے، سازش کرنے والوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، مخالفی اسلام کی طرف سے، اسلام کے استہزاء کرنے والوں کی طرف سے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا جن کا اہم مقصد ہے، ان کی طرف سے مشکل اصل ہم کو ہے کیا؟ جی دعوت کا کام کرنے دیتے نہیں بھائی، وہ ہمارا مسئلہ بھائی، سوال نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ اصل میں کیا ہے، عشاء کے بعد کھانے کا ٹائم، میں بھی اب لوگوں کو عجیب وقت میں بلا لیا ہوں۔ اب انہیں بھوک کو دیکھیں گا نہیں، انہیں سوال کو دیکھیں گے، دماغ کام نہیں کرتا، بھوک رہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اب کیا بھی ہمیں بول بھی نہیں سکتے، پہلے سے عشاء کے بعد بیٹھیں، یہ بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اب کیونکہ موقع ویسے ملا میں بھی ویسے ہی آ گیا، ہاں، لیکن یہ نہیں سوچا کھانے کا ٹائم نہ اسے اس ٹائم کو آ کر مرغ کے ہڈیاں بھی کیسا میں کھا کو ڈالتا، پائے بھی، یہ چیزیں دکھیں گے اسے رات میں کھا لے گی، لب سونا نہ۔ اب وہ ٹائم کو میں مشکل کیا کرتا، کیا مول صاحب ہوگا، میں پہلے کھانے کی مشکل میں پڑا ہوا ہوں، تو میں دیکھا تو ایسا مشکل کیا مجھے میں کیا جواب دوں بولی، ہاں۔ تو خیر، آج کا اصل میں اس کا عنوان دیا تھا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز۔ ہمارے فیض بھائی نے کہا کہ یہ ذرا مشکل لفظ ہے، آسان کر کے رکھو، مشکل کیا ہے، درپیش مشکلات یہ رکھو۔ مجھے ہی بہت پسند آیا ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور زیادہ کیا فہم فراست نصیب فرمائے۔ تو وہ بولے کہ نہیں، چیلنج کے ہٹا کر آپ مشکلات رکھ لیجیے۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ رکھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اصل میں جس اعتبار سے مجھے گفتگو کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت کے دور حاضر کا سب سے اہم ترین جو ہمارے لیے مشکل بن کے کھڑا ہوا ہے، جو چیلنج بن چکا ہے آج، وہ کیا ہے؟ میڈیا ہے۔ کوئی نہیں گفتگو کر رہا ہے اس میں، میں اپنے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ نے فکر مندی سے کبھی سوچا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دشمن کیا لے کے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا لے کے کر رہا ہے، کیا لے کے کر رہا ہے؟ سوچا ہے؟ کتنا سوچا ہوگا؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے سوالات کیا آپ سے کہ کوئی پہنچتا ہے وہاں تک، نہیں پہنچا تو میں نے کیا کیا، جلدی سے، کیونکہ وقت ہے زیادہ نہیں ہے میرے پاس، عشاء کے بعد کا وقت ہے نا جی، زیادہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز پہ آپ کا دماغ اور ذہن نہیں گیا ہے اب تک، گویا کہ بیٹھنے والوں میں کوئی نہیں بتا اصل مشکل ہمارا، اصل چیلنج جو بن گیا ہے آج ہمارا۔ اسی واسطے میں نے آج لگایا تھا، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑی مشکل جو آ پڑی ہماری، وہ ہے آج میڈیا۔ آپ پوچھیں گے کیا ہے ایسی بات اس میں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ یاد رکھو، آپ نے اگر غور نہیں کیا تو وہ آپ کی لا علمی ہے، لیکن اگر ذرا بھی آپ غور کریں گے، ہمت کر کے ذرا اس پر سرچ کریں گے، آپ پکار اٹھیں گے کہ واقعتاً یہی چیز ہے جو پورے امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دی ہے اور اسلام کی شبیہ انٹرنیشنل طور پر بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ جیسا کہ ابھی کسی نے کہا تھا جواباً، ہر جگہ سے حملے ہو رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں دنیا میں کہاں لڑائی ہو رہی ہے ہندو مسلم کی؟ کیا بولے آپ؟ بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہاں ہو رہا ہے دو بدو، بالمشافہہ کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی ٹاک، کوئی مناظرہ، کچھ نہیں۔ تو ہوتا کہاں ہے یہ بدنام؟ میڈیا۔ دنیا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ دھوکے باز زمانہ کبھی آیا ہی نہیں۔
اس سے بڑا دھوکے باز زمانہ جو آج ہے، جو خبر آج تمہیں سنائی جاتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، اصل میں جو صحیح نہیں ہے اس کو چھپانے کے لیے خبر ہوتی ہے، خبر صحیح نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں انسان کو 15-20 روز بعد بھی خبر اگر ملتی تھی تو خبر تو سچ ملتی تھی، آج تمہیں ویڈیو میں دکھا کر بھی جھوٹ ہی پیش کیا جاتا ہے، ہر چیز۔ اس کا ایک سب سے ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے کریں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ بتاؤ کہ اس سے پہلے کوئی ایسی وبائی بیماری دنیا کے اندر آئی یا نہیں آئی جو کہ انسانوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ ہوئی نہیں ہوئی۔ 1400 سال میں، میں اس کی ایک مثال بتانے آپ کو، صرف اس واسطے میں کیا ہے بالدلیل بات کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں تم بتاؤ کیا اس سے پہلے 2019 سے پہلے کوئی وبائی بیماری، پھیلنے والی بیماری دنیا میں ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر، سووں کے لوگ، ہزاروں کے لوگ نہ مرے ہوں اور بستیاں ویران نہ ہوئی ہوں؟ ایسا اس سے پہلے ہوا یا نہیں؟ نہیں، میں نام نہیں لیتا، مجھے نام کی ضرورت اس نے مجھے، ہوا نہیں؟ ہوا نا؟ اس سے زیادہ اموات ہوئے ہیں جو کرونا میں بتایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے ہوئے بول کے، حقیقت نہیں ہے، ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ بستیاں اجڑی ہیں، شہریں آ کر کیا ہے ویران ہوئے ہیں، لیکن وہ چیز اتنا اثر انداز نہیں ہوئی جتنا اثر انداز یہ کرونا کو پھیلا کر میڈیا نے کیا۔ مسجدوں کے دروازے 1400 سال کی تاریخ میں بند نہیں ہوئے۔ مجھے بولنے دو، مجھ پر لان تان کرتے ہیں لوگ بولنے پر، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، حقیقت بتا۔ یہ واحد کارنامہ صرف اور صرف میڈیا کی وجہ سے ہوا، میڈیا نہ ہوتا یہ بھی ایک وبائی بیماری اس سے پہلے جیسے آئی، جیسے گئی ویسے گزر جاتی۔ نہ کوئی کسی کو چھوٹ سمجھتا، نہ کوئی کسی سے کیا ہے لگنے کو برا سمجھتا، نہ کوئی مسجد کے دروازوں کو تالا ڈال سکتا تھا۔ میڈیا نے جس چھو منتر کو حقیقت بنایا وہ حقیقت ہے، جس حقیقت کو چھو منتر بنایا وہ چھو منتر ہے، یاد رکھ۔ اس مشکل کا حل، اچھا ایک زاویہ، یہ مت سمجھو کہ میں کسی کیا ہے غلط چیز پہ ابھار رہا ہوں، میں نے حقیقت سمجھانے کے پھر اس کے بعد اس بیماری سے کیسے روکیں، ماسک پہنے، یہ سب تمہارے اپنے مسائل ہیں، ماسک ہی مت پہنو، پورا کیا ہے پی پی کٹ پہن کے زندگی گزارو، میں روکتا نہیں ہوں، تمہیں جو چاہے کرتے رہو۔ میں بتانا مقصود ہے کہ میڈیا ایک ایسی زبردست ان لوگوں کا ہتھیار بن چکا ہے کہ جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس درپیش مسائل ہیں دین کے اعتبار سے، یہ پورا کا پورا میڈیا حاوی ہو چکا ہے۔ اس میڈیا کو ٹیکل کرنا جب تک امت مسلمہ نہیں سیکھے گی، یاد رکھو وہ دراصل ان چیلنجز کو وہ پورا نہیں کر سکتی، اور اس حیثیت سے اللہ کا شکر ہے یہ میڈیا کی زندگی میں ابھی نہیں دیکھے ہوئے بہت سوں کے بچپن گزر کر بڑھاپے کی منزل پر آ چکے۔ اس واسطے کم از کم آدھی امت سے مسلمہ تو بچ گئی، کیونکہ ان کے بچپن میں میڈیا نہیں تھا، یہ نیٹ نہیں تھا۔ لیکن اگلے 20 سال میں دیکھو کوئی تمہارا بڑا بوڑھا ایسا نہیں ہوگا جس کا بچپن فحش میں نہ گزرا۔ یہ دوسرا زاویہ جو میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ دوسرا زاویہ۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں مجھے یہ امید نہیں ہے کہ اگلی نسل کے بوڑھے لوگوں کے چہروں پر وہ نورانیت ہم نہیں دیکھ سکتے جو ہم آج کے بوڑھوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں
بچپن کے زمانے میں فحاشی اور انٹرنیٹ کو دیکھے ہوئے بالکل بڑے ہوئے ہیں، لیکن کل کا اگر کوئی بوڑھا بنے گا تو وہ بچپن میں فحاشیوں اور یعنی کہ فلموں سے گزر کے آئے گا، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں، تو 50-60 کی عمر میں اس کا چہرہ بھیانت ہوگا، دیکھنے کا نورانیت والا چہرہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا انسان جو اسمارٹ فون رکھتا ہو اور نیٹ پہ فحاشی پہ نہ گیا، بتاؤ مجھے کہاں جا رہی ہے دنیا، کس فحاشی پہ پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے کس مسائل میں پھنس چکے ہیں۔ کس سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ میڈیا اور نیٹ کی دنیا سے ہو رہا ہے۔ کس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے؟ ٹوائلٹ صاف کرنے والے سے لے کر سب سے بڑے عہدے پر بیٹھنے والا جج تک موبائل کا محتاج ہے۔ کون اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے پاس نیٹ ہے، موبائل ہے، اور وہ پکچریں اور رات میں کیا ہے فحش فلمیں نہ دیکھتا ہو، یا کبھی زندگی میں اس کو ٹچ نہ کیا ہو؟ پھر کیسے بچے؟ بچوں کو تم کیا بول کے روکو گے؟ کیسے ڈر دلاؤ گے؟ یاد رکھو، اس مشکل سے جب تک ہم نہیں نمٹیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے۔ اچھا، یہ دوسرا زاویہ ہے۔ تیسرا زاویہ سمجھو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جتنے ویب سائٹ ہیں اور جس سے دیکھ کر مسلمان جوان ہمارے برباد ہو رہے ہیں، وہ کیا چیز، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی نیٹ سے۔ اچھا، عقائد کا لے لو، یہ اخوانی فتنے، یہ علی مرزا کے فتنے، یہ دین سے دوری، یہ منکرین حدیث، یہ قادیانیت، یہ فرقہ واریت، یہ سب پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ نیٹ سے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہے؟ برائی پھیلانے کے جتنے ذرائع ہیں سب کے سب نیٹ سے، عقائد کی گمراہی سے جتنے ذرائع ہیں سب کے سب نیٹ سے، اور تمہارے عقیدے اور اخلاق کو خراب کرنے کے جتنے چیزیں ہیں سب نیٹ سے۔ تمہارے اخلاقیات، تمہاری کتابیں، تمہارے درس کو پڑھانے کے لیے پلیٹ فارم وہ نیٹ سے نہیں، تو بربادی آئے گی نہیں آئے گی؟ ہاں جی، یہی تو ہو رہا۔ آج دیکھو بھائی، ایک ہے بدبخت علی مرزا جو کبھی سامنے آ کر کہیں بیان نہیں کرتا سوائے نیٹ کے علاوہ، جس کے ذریعے سے حضرت معاویہ کی صحابیت شک میں، جس کے ذریعے سے حضرت معاویہ پر جہنم کی طرف بلانے والے کا الزام، جس کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں پر، صحابہ پر تہمتیں، جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا نہ حدیث پڑھنا آتا، اس کو ہمارے نوجوان اپنا سب سے بڑا امام اور نبی کا درجہ دے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی اگر آپ چند آ کر ویڈیوز دیکھ لیں تو اتنی بڑی داڑھی رکھنے والا داڑھی جا کے اندر لگ جاتی، ایک نمبر کی بلیڈ ڈالنے لگتا، وہ سفید داڑھی والا جو مہندی لگا کے خوبصورت نشانی اپنے اندر رکھتا اور اپنی تقدیس رکھتا، اس کے 2-3 ویڈیوز دیکھ کر وہ کالی ڈئی مارنا شروع کر دیتا، کیونکہ یہ بدبخت کے پاس وہ جائز ہے، اور ہمارے
ہمارے بڑے بڑے علماء جو اہل الحدیث میں کام کر رہے سند رکھتے ہیں ان پر لان تان کرتا کہ ان کے اندر ناسبیت ہے، انہوں نے بخاری کے حدیثوں کو چھپایا، یہ ہمیں صحیح طور پر پڑھائے نہیں، یہ سب وہ اکیلا نیٹ پہ بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں نیٹ پہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے طرف سے کتنے دروس ہیں جو جا رہے ہیں۔ پھر حل کیسے؟ یہ ہے اصل منبع فساد کا جڑ۔ جتنے بدبخت اور گمراہ فرقے سب نیٹ پہ بیٹھے، جتنی فحاشی نیٹ پہ بیٹھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم کام جو کر رہے ہیں بہت ہی کم، بہت ہی کم۔ صرف ہمارے پاس کیا ہے، دروس اور بیانات کا سلسلہ، وہ بھی کوئی اہتمام کر کے یوٹیوب چینلز بھی ڈال رہا ہے۔ اکا دکا کوئی ٹی وی کا نام لے سکتا ہے کہ ان کی 24 آورس کی ٹی وی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس نیٹ میں کچھ موجود ہی نہیں ہے، نہیں ہے کچھ موجود ہے۔ باطل بہت آگے، بہت آگے، ہاں بہت آگے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چادریں ڈالے ہوئی کا، ہری پگڑی کے اوپر سفید چادر، ان کی نشانی کیا ہے؟ ہری پگڑی، اوپر سفید چادر، سفید اترا ڈالے ہوئے، ہاں۔ ان کی ٹی وی ہے، پتہ ہے ٹی وی کے لائیو ویور کتنے آتے ہیں پتہ ہے؟ خالی لائیو میں 5000 10,000 کے اوپر ہوتے ہیں ان کے خالی لائیو کے۔ اور ہماری لائیو کی ہمارے پاس ایک چینل ہے شیخ کا، ہمارے نام نہیں لیتا کس کا ہے پتہ ہے، اس میں ویورز دیکھو کبھی 1 رہیں گے، کبھی یا 2 ہو جائیں گے، بہت سے بہت بڑے۔ اور یہ گمراہ کرنے کے لیے، جھوٹے قصے سنانے کے لیے، اولیاء کی کرامات کے سلسلے میں کہہ کر خود بخود کیا ہے، ایسے ایسے کہانی قصے گھڑتے ہیں، ایسے کارٹون بناتے ہیں، ایسے بچوں کے دل لبانے والے کر نظمیں بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے ہیں بچوں کی تربیت کے، وہ پورے ویڈیوز انہی کے پاس ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ اور قادیانیوں کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے پتہ ہے؟ نیٹ پہ آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ تلاش کریں گے تو پہلے آپ کو ملے گا ان کا ترجمہ قادیانیوں کا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آدھا قرآن پڑھ لیں گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ترجمہ تو پڑھ رہے وہ قادیانیوں کا ہے۔ ہمارے پاس مسجد کے مسائل، پریشانیاں، ادھر ادھر کے باتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں، تو ہم کریں گے کیا بھائی؟ یاد رکھو مسلمانوں، آج ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ہم کو سوچنا ہے، بدلنا ہے کہ یہ جو سیلاب اپنا بند توڑ کے آ رہا ہے پورے زور سے، یہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج جتنے طلاق کے مسائل ہو رہے ہیں، آج جتنے بچیاں بھاگ کے جا رہے ہیں، آج میاں بیوی کے درمیان جتنے مسائل کی وجہ سے خلا اور طلاق ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فون، نیٹ۔ میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا ہاں، ایک بندہ کہا کہ مولانا ایک لڑکی دیندار، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، نوجوان سا بچہ، صرف شرط دیندار، پیسہ بہت دیا ہے، میں ہم ہر طریقے سے کیا کر لیں گے، ان کی شادی کا خرچہ، ان کے کھانے کا، پینے کا سامان، کمرہ سب ہم کر رہے ہیں، بس دیندار۔ لیکن مجھے اچنبھا اور حیرت اس وقت ہوئی جب باتوں باتوں میں تفصیل پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری یہ 3ری شادی ہے، نوجوان بچہ، نوجوان 22-25 سال کا۔ میں حیران ہو گیا، پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، 2 بیویوں کا مسئلہ کیا ہوا؟
آج تم تیسری مانگ رہے ہو، یا تیسری کر رہے ہو، یا تیسری شادی ہے؟ کہ نہیں، تیسری کر رہا ہوں، تیسری شادی ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوئی؟ بول صاحب ایک بات بولتا ہوں، برا نہیں، باپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بول صاحب ایک بات بولتا ہوں، برا نہیں، صرف اور صرف طلاق کی وجہ بنی فون، اس کے علاوہ کوئی شکایت نہیں تھی مجھے اس سے، صرف طلاق کی وجہ ایک کچھ فون۔ نہ پکانے میں دل، نہ بچوں کی تربیت میں دل، نہ کو ساس سسر کی کوئی خدمت، کچھ، ہر وقت فون، کمرہ بند۔ ہم نے سمجھایا، یہاں تک کہ وہ آ کر حتیٰ کہ اس کے ماں باپ تک اس بات پر راضی ہیں فون کی آزادی نہیں تو مت رکھو، طلاق دے دو، میں میری بچی کو لے کے جا رہا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہوں، سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، ماؤں کی بربادیاں ہو رہی ہیں، ماؤں کی، شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں پر غلط نگاہی، غلط راہ و رسم بڑھا رہے ہیں، وجہ فون ہے۔ میڈیا ہے، کیا کرو گے تم؟ نہ تمہاری بچیاں محفوظ ہیں، نہ تمہاری بیویاں محفوظ ہیں، نہ تمہاری مائیں محفوظ ہیں، نہ تمہارے بچے محفوظ ہیں، نہ تمہارے جوان محفوظ ہیں اس سے۔ یہ تو کم از کم آدھا ہے۔ آدھے وہ لوگ بھی ہیں ابھی امت مسلمہ کے اندر جنہوں نے اپنا بچپن نیٹ میں نہیں گزارا، جیسا کہ میں نے کہا، ابھی 25-30 سال کے بعد دیکھو کیا ہوگا، کہاں جائے گی یہ دنیا، کہاں جائے گی یہ دنیا، کیا کیا فحاشی کے اڈے نکالیں گے، کیسے کیسے نوجوان کو برباد کر دیں گے۔ آدھا نوجوان برباد ہے، یا تو کوئی فون کا ایڈکٹ، یا تو کوئی نشے کا۔ اچھے نوجوان ملنا مشکل ہے۔ بربادی کس نے کیا؟ یہی فون، یہی نیٹ۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، توڑ کوئی نہیں ہے۔ سب اندھیرے میں رات میں ایک ساتھ برائیاں کرنے والے ہی ملیں گے۔ یہ مشکل سب سے اہم ترین مشکل ہے آج کی میرے بھائیو دین اسلام کے اعتبار سے، جس کو ہم کو سوچنا ہے، امت کے بڑے لوگ بیٹھنا ہے سر جوڑ کے، امت مسلمہ کو اس سے کیسے نکالیں، ہمارے ماؤں کے، ہمارے بہنوں کے، ہمارے کیا ہے اصلاح جو بھی بڑے ہیں ان کے گھروں کو ہم کیسے بچائیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ جو کہ مقدس رشتہ ہے، آج بالکل ہی برباد ہو چکا ہے وہ رشتہ۔ اخلاص، محبت، خدمت، یہ سب کچھ چلی گئی، نفسا نفسی، حرص اور ہوس کے پجاری ہیں، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت۔ یہ چیز کس حیثیت سے دماغوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ فلموں کے ذریعے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، آج میں فلم نہیں کہوں گا، آج تو نیٹ کے ذریعے ہے۔ ٹی وی کون دیکھتا ہے آج تو فحاشی کے اڈے تم کیا ہے، گوگل میں مارتے ہی تمہیں لمبی لمبی فلمیں آتی ہیں اتنے گھنٹے کی کہ تمہیں کیا ہے بے ہوش کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان جنگلی درندہ بن کے نکلتا ہے، برقعے والی پر بھی حملہ کر دے گا، ایسا جوش بنا کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اب بھی فکر نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ شادیاں کم ہوتی ہیں، طلاق زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ برقعے والی کے پاس بھی فون ہے، بغیر حجاب کے رہنے والی کے پاس بھی وہی فون کا فتنہ ہے۔ اسلامک نوجوان ہمارا اپنا مسجد میں آنے والا بھی اسی سے برباد ہو رہا ہے، باہر چاہے خانوں میں ہوٹلوں میں پھرنے والا بھی اسی سے ہی برباد ہو رہا ہے، کیونکہ جو فون مجھے آتے ہیں ہر دن کے کان پک گئے ہیں۔ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ سوچ کے پریشانی ہو جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 1 میں 2 میں 3 میں گریڈ 3 4 میں پڑھنے والے کو وہ سب کچھ معلوم ہے، 60 سالہ بوڑھے کو آج نہیں معلوم ہوگا۔ کہاں جائے گی پھر یہ قوم؟
کیسے روکیں گے اس کو؟ یہ مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کے توڑ کے اعتبار سے ہمارے اندر اویئرنیس نہ آئے، ہم دراصل ان کو نہ بتائیں کہ کس چیز کو دیکھنا ہے کس کو نہ دیکھنا ہے، ان کے اندر تقویٰ نہ لائیں اور ان کو نہ سمجھائیں اور اس معاملے میں کھل کر بڑے گفتگو نہ کریں، بچوں کو کیا ہے محبت سے نہ سمجھائیں، تو یاد رکھو ہمارے اگلی نسل ہمارے ہاتھ سے گئی۔ اولیا تو سامنے مسجد میں کچھ نظر آ جائے گا، بڑے اللہ والا نوجوان ہے، اندر جا کے دیکھو، میں کئی ایسے نوجوانوں کو خود سے جانتا ہوں جو نمازی ہیں لیکن راتوں میں پوری بلو فلمیں ہی دیکھتے ہیں۔ کیا کریں؟ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، درد دل ہے، کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی بھی اس پر گفتگو نہ ہو، ابھی بھی اس پر اویئرنیس نہ ہو، ابھی بیداری نہ ہو، ابھی جمع کر کے لوگوں کو اصلاح نہ کیا جائے کہ بھائی یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کٹر حرام ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان بگڑ چکا ہے، بے حیائی کے اعتبار سے الفاظ میں ایسی گفتگو باپردہ خواتین بھی کر رہی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پھر پردہ داری کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو 3 نظریات پر گفتگو کی ہے۔ ایک، اسلام پر سازشیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال شدہ چیز میڈیا ہے، اس پر کام کرنا ضروری ہے کہ ہم اس کی مدافعات میں میڈیا کے اندر وہ تمام سورس پیدا کریں کہ جیسے وہ بگاڑنے کے لیے سورس پیدا کر رہے ہیں، اس کے اندر بنانے کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے، اتنے ہی ویب سائٹ اور اتنے ہی مواد، اتنے ہی صحیح چیزیں ہمیں میڈیا میں مل جائیں تو نہیں ملتی ہیں۔ دوسرے اعتبار سے گمراہ کرنے والے فرقے جو نیٹ کو لے کر منہج سلف کو خاص طور پر لان تان کرنے والے اور اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ایسے چیزیں پیش کرنے والے ٹاپسٹ لیول کے جن کی ایک ویڈیو میں تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 45,000 40,000 ان کے ویورز ہو جاتے ہیں، ایسے ٹاپسٹ میں ایک اہل حدیث عالم نہیں ہے۔ معلوم مشہور ترین تاریخ جمیل کیا بتاتے تاریخ جمیل؟ سب کے سب ضعیف روایات، بنڈل روایات، عقیدہ خراب کرنے والے روایات، سب سے ٹاپسٹ انہی کا بیان ہے۔ نیٹ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی ہے؟ لانا ہے، ایک ٹیم کام کرے پورے کی پوری، لیکن نہیں ہے، ابھی اویئرنیس نہیں ہے ہمارا۔ توحید کا بول بالا کرنے والا میڈیا پہ کوئی ایسا چھایا ہوا نہیں ہے جس کا مقابلہ ہم ان گمراہ مولویوں اور فرقوں سے کریں۔ ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا اس کا۔ کبھی ضرورت پڑی تو درگاہوں میں بھی مانگنے جاتے ہیں وہ، کبھی ضرورت پڑی تو کیا ہے شیعوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ کے جو بھی کچھ بھی دین سے کچھ نہ کچھ تعلق نہ رکھتا ہو، اگر وہ اپنے موبائل میں 1-2 کلپ کم از کم تاریخ جمیل کا نہ دیکھا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ وہ مشہور نہیں ہے، رکھا ہوگا ضرور بے شک۔ اسی نوعیت کی شخصیت ہمارے پاس اہل الحدیث منہج کو پیش کرنے کے لیے کون سی ہے؟ نہیں ہے؟ تو پہلا میں نے کہا کہ وہ ایک مشکل ہے کہ سازشوں اور بدنام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال جس تیزی سے وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس مواد نہیں ہے۔ نمبر 2، گمراہ فرقے جس حیثیت سے میڈیا میں پکڑ چکے ہیں اپنی جگہ، ہزاروں کے کروڑوں کے ملینز بلینز ویورز اور سبسکرپشن کرنے والے لوگ سبسکرائبرز، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس زیرو، کچھ نہیں ہے۔ نمبر 3،
میں نے بتایا کہ فحاشی اور یعنی کے اعتبار سے جس حد تک میڈیا خراب ہو چکا ہے، اس کی روک تھام اور اویئرنیس ہمارے بچوں، نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں اور ماؤں بہنوں کے اندر اس کا کوئی اویئرنیس نہیں ہے اور اسے کوئی غلطی نہیں سمجھتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، نیٹ میں اتنا دیکھ رہا ہوں، کیا غلط ہو رہا ہے، یہ کیا زنا کیا ہوتا، کیا یہ کیا ادھر کیا، یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے جو کچھ بھی اپنی جوانی اور اپنی حیا کو ختم کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ تین مشکلیں منبع ایک میڈیا، اگر اس پر ہم غور فکر کر کے کام نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اگلی 25 سال کی نسل سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ پھر 25 سال کے بعد کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا جو میڈیا اور نیٹ سے متاثر ہو کر کبھی نہ کبھی گمراہ نہ ہوا ہو۔ اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔